ہلو ہلو ہلو. میری آواز آپ تمام لوگوں تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے؟ لہذا آپ کو جب آواز پہنچ رہی ہے تو آپ فوری طور پر تمام کانٹیکٹس جو ہیں آپ کے ان کو اطلاع کر دیں کہ ٹک ٹاک لائف پر بھائی آ چکے ہیں. لہذا جتنی جلدی بہتر ہو جوائن کر لیں تاکہ جلد سے جلد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. معزز خواتین و حضرات، آپ کو میری آواز سے یقیناً اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ مختصر سی گفتگو میں تازہ ترین حالات پر آپ کو اپنا خیال پیش کر سکوں. معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ اپیل کرتا ہوں کہ جتنے کانٹیکٹس ہیں ان کو فون کر کے مطلع کر دیں. تو اس کو آپ اپنی گرہ میں باندھ لیں تاکہ مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے اور آپ جلد سے جلد جتنے بھی کانٹیکٹس آپ کے پاس ہوں، جن ساتھیوں کے، ہمدردوں کے، ہم خیال لوگوں کے، ان تک آپ پیغام پہنچا سکیں کہ ٹک ٹاک پر الطاف بھائی لائیو آ چکے ہیں. معزز خواتین و حضرات، آج 26 ستمبر 2025 کی تاریخ ہے. سامعین کرام، معزز خواتین و حضرات، آج 26 ستمبر 2025 کی تاریخ ہے. 26 سپٹمبر 2025 جمعے کا دن ہے، فرائیڈے، اور آج فکری نشست کا
جو نمبر ہے وہ 321ویں فکری نشست. یہ اوپر چلا گیا جی. الیاس سلطان 321، معمار سیکٹر 321. ماشاء اللہ، جیتے رہیے، خوش رہیے. آپ لوگوں کو یاد ہے 321ویں فکری نشست ہے. مائنڈ بلوئنگ، تھاٹ پرووکنگ اسٹڈی سرکل نمبر 321. معزز خواتین و حضرات، آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ آج یعنی آج کل کے درمیان یوں سمجھ لیجیے پاکستان کے فارم 47 کے تحت بننے والے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ان کے ساتھ فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب جو امریکہ کے دورے پر ہیں، ان کی وہاں آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے. اب اس ملاقات میں کیا کیا ممکنہ باتیں ہوئی ہوں گی، تو اس کا اندازہ جو ہے جب کوئی ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے بعد وہاں موجود صحافیوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کریں. لیکن یہ ملاقات جو تھی، اس ملاقات میں ایک بھی صحافی، جرنلسٹ، رپورٹر، کسی بھی چھوٹے بڑے اخبار کے یا نیوز چینل کے اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ملاقات میں شرکت کر سکے یا ملاقات کے برابر والے کمرے میں ملاقات ختم ہونے کا انتظار کرے اور پھر انہیں اجازت دی جائے کہ وہ آئیں، سوال و جواب کیا جائے. تو وہاں پر سوال و جواب کا سلسلہ تو تھا نہیں. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اندر کیا کیا
باتیں ہوئیں، کیونکہ اگر سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا تو اس سے کچھ سوالوں کے جواب سے کافی کچھ اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں بات ہوئی ہوگی۔ میں جو بات سمجھتا ہوں وہ میری اپنی رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان صحیح بھی سوچتا ہے، غلط بھی سوچتا ہے، کبھی اس کی رائے جو ہے، تجزیہ جو ہے وہ غلط نکل جاتا ہے۔ کہ اس ملاقات کا بنیادی جو معاملہ ہے وہ یہ کہ ایک جمہوری ملک کا صدر یا وزیر اعظم جب امریکی صدر سے ملاقات کرتا ہے تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی بھی ملک جہاں جمہوریت کے تحت حکومتیں قائم ہیں وہاں کے صدر یا وزیر اعظم کی ملاقات کسی بھی شخص سے ہو، برطانیہ کے وزیر اعظم سے ہو یا امریکہ کے صدر سے، ان ایسی ملاقاتوں میں وزیر اعظم ہوتے ہیں اور ان کی کیبنٹ کے یا ان کے اسٹاف کے دو چار اور لوگ ہوتے ہیں، ورنہ وہ ملاقات بیسیکلی 1 to 1 ملاقات سمجھی جاتی ہے۔ اس میں کبھی کوئی منتخب صدر یا وزیر اعظم اپنے ملک کی فوج کے سربراہ کو لے کر نہیں جاتا۔ تو اب اس بات کو دنیا اچھی طریقے سے جانتی ہے، اور جو نوجوان خصوصاً ینگسٹر یوتھ نہیں جانتے تھے کہ بھائی کہ پاکستان میں اصل حکومت آیا منتخب نمائندگان کی ہوتی ہے یا اصل طاقت کا منبع جو ہے وہ وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے، یا پھر اس ملک کا چیف آف آرمی اسٹاف یا فیلڈ مارشل ہوتا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اب نوجوان خصوصاً پنجاب اور کے پی کے نوجوان جو اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ فوج کے بارے میں ہم ایک لفظ سننا نہیں چاہتے ہیں، اور فوج کو مکہ مدینہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، لیکن
عمران خان کی گرفتاری اور پھر عدالتوں کے نظام، پھر اخبارات کی سینسرشپ، آزادی اظہار پر پابندی، جلسے جلوس کرنے پر پابندی، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد شکر ہے کہ پنجاب کے نوجوان اور کے پی کے نوجوانوں میں یہ شعوری بیداری پیدا ہوئی کہ اب وہ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ بظاہر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یا یہ اسلامی فوجیہ پاکستان ہے۔ اب وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں، تو فیلڈ مارشل کو لے کے جانا اور فیلڈ مارشل کا ان کے ساتھ وزیر اعظم فارم 47 کے میاں محمد شریف صاحب کے ساتھ جانا، وہ اس بات کی دلیل تھی کہ بھائی دیکھو، میں تو فوج کے افسران جرنیلوں کی وجہ ہی سے جعلی طریقے سے وزیر اعظم بنا ہوں، اور ہم نے مان لیا ہے کہ ملک کی اصل طاقت اور ملک کے اصل خیر خواہ عوام نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف فوج کے فوجی ہیں۔ تو یہ بات پوری دنیا اس لیے بھی جانتی ہے کہ امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک نے جب فورن افیئرز یعنی امور خارجہ امور پر بات چیت کی، خارجہ امور کی اسٹریٹجک پوزیشن پر بات کی، تو اس خارجہ اسٹریٹجک پوزیشن پر جب بات کی تو وہ ڈائریکٹ آرمی کے چیف یا ان کے قریبی لوگوں سے ملاقات کر کے کی۔ یہ سب جانتے ہیں کہ خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی بظاہر یہ سول حکومت کے محکمے شعبے ہوتے ہیں، لیکن بظاہر یہ سول حکومت کے ہوتے ہیں، لیکن اصل کنٹرول اس پر فوج کا ہوتا ہے۔ یہ بات جانتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی ان کو کہا آنے دو، کیونکہ یہی اصل طاقت ہے، اور پاکستان مسلمان ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے جو اٹامک پاور ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ طاقت ہی نہیں بلکہ پاکستان کی اس ایٹمی طاقت سے دیگر اسلامی ممالک جو ہے وہ بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی، لہذا
پاکستان سے ہم جو کہلوائیں گے پاکستان اس کے لیے جگہ جگہ جا کے فضا بنائے گا، اور جب باقاعدہ ہم اعلان کر دیں گے تو سب کے علم میں آ جائے گا کہ پاکستان نے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ کس چیز کو تسلیم کر لیا ہے مصطفیٰ فیض آبادی؟ جی اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اسرائیل۔ اب اسرائیل کو اگر پاکستان تسلیم کر لیتا ہے، اعلان کر دیتا ہے، تو پھر ترکی بھی، سعودی عرب بھی، انڈونیشیا بھی، ملیشیا بھی، سارے اسلامی ممالک جو ہے وہ اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔ اب یہ انہوں نے وزن دیکھ کر کہ تمام اسلامی ممالک کے وزرائے اعظم سے، ابھی اسلامی ممالک کے وزرائے اعظم سے جو ملاقات کی، اس میں کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ کوئی وہاں کا چیف آف آرمی اسٹاف شامل نہیں تھا سوائے پاکستان کے۔ تو پاکستان کو مراعات دینا کیونکہ وہ امریکہ کے جائز اور ناجائز مفادات کے لیے کام کرتا چلا آ رہا ہے 78 برسوں سے، بہت باادب خدمتگار ہے پاکستان ویسٹ کا، ویسٹرن کنٹریز کا، خصوصاً امریکہ برطانیہ کا۔ اب یہاں تک بات تو چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اس لیے بلایا کہ حافظ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل ہیں تو ان کی موجودگی میں بات ہو جائے، تاکہ وہ بھی اپنے ہم اثر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے آپریشنل کمانڈر، کور کمانڈرز، ان کو بریف کر سکیں، اور دوسری طرف سویلین سائٹ پہ وزیر اعظم موجود ہیں۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے پہلے تمام اسلامی ممالک نے، تمام یورپین ممالک نے سلامتی، حتیٰ کہ سلامتی کونسل کے ممبران نے بھی ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں انہوں نے متفقہ قرارداد منظور کی تھی۔ اس میں ایک ہی نقطہ تھا کہ فوری طور پر غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کر دی جائے۔ فوراً سارے ممالک نے اس کی جنگ بندی کی حمایت میں ووٹ دیا۔ اب فائنل آرڈر آنے والا تھا کہ اقوام متحدہ نے یہ آرڈر پاس کر دیا ہے، ابھی یہ آتا ہی کہ فوراً امریکہ بہادر نے کھڑے ہو کر جنگ بندی کی متفقہ قرارداد کے خلاف ووٹ دیا، ویٹو کیا، ویٹو پاور استعمال کی۔ اور اب آپ
آج 26 ستمبر 2025 کی تاریخ میں یہ بات لکھ لیں کہ اب ایک بڑی جنگ ہوگی، وہ کل ہو، 10 سال بعد ہو، 50 سال بعد ہو، ایک جنگ، تیسری عالمی جنگ لازمی ہوگی۔ اس کے بعد اقوام متحدہ نئی تشکیل پائے گی جس میں یہ ویٹو پاور کا معاملہ اس آنے والی نئی اقوام متحدہ میں نہیں ہوگا۔ بہت سی ایسی چیزیں جو یہ احساس سب کو دلاتی ہیں کہ ہم بھی ممبر ملک ہیں اقوام متحدہ کے، اور 5 ایسے ممالک ہیں جن کو، یعنی جیسے سارے ممالک نے کہا کہ جنگ بندی کر دو غزہ کے اندر، امریکہ نے ویٹو کر دیا کہ نہیں، جنگ بندی نہیں کرو، مارو فلسطینیوں کو۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بتائیے کہ اگر جنگیں ہوں گی، لڑائی جھگڑا ہوگا تو نقصان عوام کا ہوتا ہے، عوام اور غریب عوام اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ اب ایک آدمی اس بات پر تلا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے بیانات میں، برطانیہ، فرانس اور یورپی ممالک جنہوں نے 2 ریاستی حل کا فارمولہ پیش کیا اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہے، وہ پاگل ہیں، وہ بیوقوف ہیں، جاہل ہیں۔ کھلم کھلا وہ اپنی تقریر میں ان کو، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ وہ جنگ بندی کی، یعنی روزانہ کے حساب سے درجنوں فلسطینی مرد، عورتیں، معصوم بچے بمباری سے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جنگ بندی کی بات کی تو ویٹو کر دیا امریکہ نے، اور ہمارے وزیر اعظم نے ملاقات کے بعد، ملاقات میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا، پیس کا نوبل انعام، اعزاز عطا کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ یہ تمام مسلمان ممالک کی واحد اٹامک پاور نے یہ نوبل انعام دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب پاکستان کے عوام خود بہتر فیصلہ کریں، اپنے دل اور ضمیر پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کریں کہ انہوں نے یہ مطالبہ کر کے آیا جو زخمی لہو لہان جسم ہیں ان کے زخموں پر مرہم لگائی ہے یا نمک پاشی کی ہے۔ آج کے اس 321ویں فکری نشست کا جو پہلا حصہ ہے
اس کا میں اختتام کرتے ہوئے آخری بات یہی کہتا ہوں کہ بہرحال جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، انسانوں کی تباہی بربادی لے کر آتی ہے۔ جنگ سے نفرت کیجیے، امن سے محبت نہیں۔ امن کے قیام کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے، اور مسلمانوں کو اپنی اپنی حیثیت کا از خود اندازہ لگانا چاہیے کہ دنیا میں ان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی میری فکری نشست کے پہلے حصے کا میں اختتام کرتا ہوں، اور مصطفیٰ زبادی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا خلاصہ مختصراً الفاظ میں، انتہائی مختصر الفاظ میں پیش کر دیں۔ اس کے بعد سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جی بسم اللہ۔ جی بھائی بہت شکریہ بھائی، آداب بھائی۔ تسلیم۔ جی بھائی، آج آپ کی جو فکر نشست نمبر 321 ہے، اس میں آپ نے ابتدا میں جو امریکہ میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہوئی ہے صدر ٹرمپ سے، آپ نے اس حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ وہاں، اور اس میں ایک یہ آپ نے سوال اٹھایا ہے ایک جمہوری کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی منتخب صدر یا وزیر اعظم کسی بھی ملک کا، جب وہ کسی امریکہ، برطانیہ یا دنیا میں کہیں بھی کسی ملک کا دورہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی کابینہ کے ارکان ہوتے ہیں یا متعلقہ افسران ہوتے ہیں، لیکن کوئی کسی ملک کا آرمی چیف اس صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم جہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، جہاں بھی وزٹ پر ہو رہے ہیں، کانفرنس میں بھی وہ شریک ہیں، تو جس سے دنیا یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ پاکستان میں بظاہر تو سول حکومت ہے، لیکن اصل میں جو اختیار ہے وہ فوج کی حکمرانی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بلکہ اسلامی فوجیہ پاکستان ہے۔ اور یہ بات پہلے عوام نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب پاکستان کے عوام بھی، اور خاص طور پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نوجوان بھی سمجھ رہے ہیں، جو پہلے ماضی میں کبھی فوج کے بارے میں کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب سب کو، پوری دنیا کو بھی یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں حکومت چاہے وہ کسی کی بھی سول حکومت ہو، لیکن دفاعی اور جو فورن افیئرز ہے وہ فوج کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ فوج سے ہی بات کرتے ہیں۔ پھر بھئی آپ نے اس حوالے سے ایک یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس تازہ ترین جو ملاقات ہوئی ہے پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کے ساتھ آرمی چیف کی، تو اس طرح سے یہ ایک میسج بھی دیا گیا ہے کہ اگر پاکستان جو کہ ایک اسلامی ممالک میں ایک واحد ایٹمی ملک ہے، اور جس کو دیگر اسلامی ممالک بھی بہرحال اس کے ساتھ ایک خصوصی تعلقات رکھتے ہیں، تو اگر پاکستان، اگر امریکہ اگر مڈل ایسٹ کے بارے میں، خاص طور پر اگر اسرائیل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کو تسلیم کرانے کے حوالے سے، اور پاکستان امریکہ کے دباؤ میں ان کے کہنے پر اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے، تو باقی بھی پھر جو اسلامی ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، وہ بھی پاکستان کو دیکھ کر وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ شاید اسی لیے اس حوالے سے ان کو خصوصی توجہ بھی دی جا رہی ہے امریکہ کی صدر کی جانب سے، وہاں کی حکومت کی جانب سے۔ اس میں پھر آپ نے یہ بھی فرمایا بھائی کہ جو غزہ میں جو صورتحال ہے، اس حوالے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، وہاں کی سلامتی کونسل میں کئی مرتبہ وہاں غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے قرارداد منظور کی گئی، لیکن امریکہ نے ہر مرتبہ اپنا ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے جنگ بندی کی، اس امن کی، اس قرارداد کی مخالفت کی اور ویٹو پاور استعمال کیا، لہٰذا جنگ بندی کی کوئی بھی قرارداد جو ہے وہ اس پر عمل
نہیں ہو سکا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ میں مسلسل روزانہ وہاں بمباری کی جا رہی ہے، اور وہاں ہزاروں معصوم فلسطینی عورتیں، بچے، نوجوان وہ سب اس میں شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن اس تمام ترقیت کے باوجود پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی سے بھی خطاب میں اور ملاقاتوں میں بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے کی انہوں نے تجویز پیش کی ہے، پہلے بھی کی ہے، اور اب بھی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی اس تجویز کو دوبارہ پیش کیا ہے۔ آپ کا یہ سوال ہے کہ اس پر سب کو، عوام کو غور کرنا چاہیے اور خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ مطالبہ، یہ تجویز، یہ فلسطینی عوام کے زخموں پر مرہم رکھنا ہے، یا انہوں نے یہ نمک پاشی کی ہے۔ آپ نے اپنی اس نشست کا اختتام اس بات پر کیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بلکہ جنگ ہمیشہ انسانوں کی تباہی اور بربادی لے کر آتی ہے۔ ہمیں جنگ سے نفرت کرنا چاہیے، اور امن سے صرف محبت ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امن کے قیام کے لیے عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ اور آخری جملہ یہ کہ دنیا میں جو مسلم ممالک ہیں، انہیں آج کے حالات میں اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ دنیا انہیں کس نظر سے دیکھتی ہے۔ یہی وجہ آپ کی آج کی نشست کا خلاصہ ہے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب آج کی نشست کے سلسلے میں جو کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتا ہے بلا جھجک آئے، درخواست کرے کہ وہ سوال کرنا چاہتا ہے، اسے فوراً ماڈریٹر حضرات بلا لیں گے۔ سوال کرنے والے افراد سے درخواست ہے کہ آج کے حوالے سے سوال کیجیے۔ بہت شکریہ۔ جی آداب عرض بھائی۔ تسلیمات۔ جی بھائی، آپ کی اجازت ہے؟ جی ذکی بوس بھائی۔ قدم بوسی پیرو مرشد، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بس طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، بہرحال آپ یقین کریں پیر صاحب، یہی میسج میرے پاس آ رہے ہیں بار بار کہ آج پیر صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو ذرا احتیاط ہی رکھیے گا۔ جی اسی لیے جتنا ہو سکتا تھا مختصر کرنے کا وہ میں نے کیا ہے۔ پیر صاحب، آپ نے جو اینگل اس وقت پوری قوم کے سامنے رکھا ہے، آپ یقین کریں کہ یہاں تک تو سوچ گئی نہیں تھی کہ یہ اتنا مشفقانہ رویہ بڑے بزرگ صاحب جو ہیں وہ کیوں اپنائے ہوئے ہیں، تو کس طرح سے یہ ساری چیزیں ٹرانسپائر ہو رہی ہیں، اور جیسا آپ نے فرمایا انشاءاللہ ویسا ہی لگتا ہے کہ ویسا ہی ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ جی قریشی 90، عزیر صدیقی عزیر صدیقی نے دلوں کی بارش کر دی۔ جی ماشاء اللہ بھائی، بالکل مسلسل ان کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے۔ ہاں، وہ عزیر اور دیگر ساتھی اینی ہیں، عزیر ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو گفٹنگ پھر بند ہو جائے، لہذا جتنی جلدی وہ
چاہ رہے ہیں کہ جتنی گفٹنگ کر سکتے ہیں کر دیں، کہیں دوبارہ گفٹنگ بند نہ ہو جائے۔ جی جناب، بسم اللہ۔ جی آزاد بلوچ کی آئی ڈی سے مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے آزاد بلوچ۔ جی السلام علیکم الطاف بھائی اور دوستوں کو بھی میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی الطاف بھائی، جو یہ آج بات چل رہا تھا تو مسلمانیت کی ایک بات آپ لوگوں نے کیا، تو یہاں تو مسلمانیت کی بنیاد پہ اگر اس پہ ہم تھوڑا اس پہ ہم ایک نظر ڈالیں تو تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان مذہب کی بنیاد پر کبھی متحدہ اور ایک قومی قوم نہیں رہے ہیں۔ ان میں آج بھی 350 فرقے موجود ہیں جن میں سے ہر ایک خود کو جنتی کہتا ہے۔ تاریخ کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کیا ہے مسلمانوں نے، تو یہ ہوتی رہی ہیں جس کی وجہ سے قتل عام، خون ریزیاں ہوئی ہیں۔ مسلمان ملک اور قوموں دوسرے مسلمان ملکوں اور قوموں پر حملے کیے ہیں، ان پر قبضے کیے ہیں۔ تاریخ کی کسی عہد پر بھی کبھی بھی مسلم قوم کے نام کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی قائم کی ہوئی حکومتیں بنی امیہ، عباسی، ایرانی، افغانی، ترک وغیرہ ایسے بہت سے علاقائی اور قومی ناموں سے موسم ہوئی ہیں۔ تو اس وقت دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک میں مذہب کے نام سے کوئی قوم موجود نہیں ہے، کوئی قوم موجود نہیں ہے۔ خود کو اقوام متحدہ میں بھی سب مسلمان ممالک اپنے وطن سیاسی، اقتصادی اور روایتی بنیادوں پر علیحدہ اور آزاد قوموں کی حیثیت سے رکنیت رکھتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان جی تو آپ فتنۃ بالکل الپنجاب صحیح کی فرما رہے ہیں۔ جی جو فتنۃ، اگر مجھے تھوڑا موقع الطاف بھائی اگر دے دیں تو تھوڑا یہ فتنۃ الپنجاب، کیونکہ یہ سیاسی، اقتصادی اور روایتی بنیاد پر علیحدہ آزاد قوموں کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ فتنۃ الپنجاب جو پاکستان کے نام پہ بنا، یہ ادھر کے لوگوں کی جدا جغرافیہ ہیں، جدائیں زبانیں ہیں، سیاسی اقتصادی مفاد رکھنے والے قومیں رہتی ہیں۔ جب ہم دوسری مسلم ممالک کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایران اور افغانستان کی دونوں کی زبانیں ایک ہیں، ایک ہی زبان بات کرتے ہیں، باوجود وہ ایک زبان بولنے کے، ایک دوسرے کے پڑوسی ہونے کے ایک قوم نہیں کہلاتے، بلکہ علیحدہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ جیسا عرب ممالک کے شہروں باوجود جی ایک بالکل دوسرے کے ٹھیک ہے، غربت بالکل میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل 100% درست۔ عربوں کی بھی 15 ملک کے زبان بولنے والے، یکساں ثقافتی، ایک ہی ثقافت زندگی اختیار کرنے کی ایک قوم بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کویت، قطر، بحرین، جدا جدا ممالک، شمالی یمن، جنوبی یمن، آج تک تقسیم کی دیوار موجود ہے۔ شام اور لبنان علیحدہ ملک ہیں۔ مطلب یہ 15 سے زائد عربی بولنے والے مسلمان ممالک ایک حکومت میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیسے پختونستان، بلوچستان، سندھو دیش یا یہ ہمارے جو مہاجر بھائی، یہ جدا ملک والے قومیں جن کی زبانیں، تاریخ، روابط، سیاسی اور اقتصادی مفادات، کلچر مختلف ہیں، اسلام سے فتنۃ الپنجاب کی سامراج کی تسلط کیسے رہ سکتے ہیں؟ کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ اقوام متحدہ کی بھی سب قومیں سوائے اسرائیل کے جدید نظریے کی قومیت پر اعتقاد رکھتی ہے، جن کی بنیاد وطن، زبان، کلچر، قومی روایت، سیاسی اقتصادی مفاد پر ہے۔ پاکستان کی قیام کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ مذہب قومیت کی نظریے کی وجہ سے فتنۃ الپنجاب پاکستان میں اعتصام کی بجائے افراتفری پیدا ہو گئی ہے، اتحاد کے بجائے انتشار پروان چڑھ گیا ہے۔ تو یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مذہب بالکل جدا چیز ہے، سیاست بالکل جدا چیز ہے۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑی سی اس میں اور بھی نظر اگر ڈالیں، مذہب کو سیاست سے ملانا میرے خیال میں یہ ناانصافی ہے۔ کیا مذہب اور سیاست کو ایک سمجھنا چاہیے یا الگ الگ ہوتے ہیں؟ ہم تھوڑا اگر اس پہ تھوڑا غور کریں، ہم اگر کسی موٹر سائیکل بنانے جاتے ہیں تو کیا ہم مستری سے پوچھتے ہیں تمہارا مذہب کیا ہے یا تم کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ نہیں۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی ہم نے پوچھا ہے تم سکھ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، کون ہو؟ نہیں۔ یا کسی درزی کے پاس کپڑے سلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہیں پوچھتے ہیں۔ یا اس موبائل کو آج ہم یوز کر رہے ہیں،
جس موبائل کو آج ہم یوز کر رہے ہیں، تو ہم نے کبھی پوچھا ہے کہ یہ کون سے کافر نے بنایا ہے اور اس موبائل کے فائدے کس کو ہم دے رہے ہیں اور اس کا اصلی مالک کون ہے، اور کسی مذہب کو جانتے یہ کسی مذہب کو مانتے ہیں یا نہیں، ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ اسی طرح گاڑی، مشین، ٹی وی، بہت سی ایسی چیزیں آزاد ہیں، بھائی آپ سے تو ان درخواست سے ہم ہے، باقی لوگ بھی نیچے لائن میں ہیں۔ آزاد بھائی جی، مہربانی بہرحال میں اسی بات پہ میں صرف تھوڑی سی بات یہی تھی کہ مذہب اور سیاست کو کبھی نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اقوام بہت ہیں، بہت سے فرقے کے لوگ ہیں، 350 فرقے پہلے بنے ہوئے ہیں۔ یہ 72 والا فرقہ جو مولویوں نے نکالا تھا یہ جھوٹ ہے۔ یہ 350 آج تک کے دور میں بنے ہوئے، 2025 تک 350 فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ تاریخ جی گواہ ہے۔ آزاد جی بلوچ صاحب، جی آپ کی تمام باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ مذہب سے قوم نہیں بنا کرتی ہے، یہ آپ نے صحیح کہا، بالکل درست ہے۔ جی شکریہ آزاد بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا قریشی 90 سے، قریشی 90 کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے۔ اسی ساتھ میں کہوں گا ڈاکٹر مہرنگ فین، ان سے کہوں گا کہ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے، بات کیجئے۔ ڈاکٹر مہرنگ فین، میں درخواست کروں گا شابی کی آئی ڈی سے، شابی کی آئی ڈی سے، ہلو ہلو جی ہلو، جی آپ شابی لوگ کی آئی ڈی۔ آپ بولیں گے تو آواز آئے گی، جب آپ بولیں گے نہیں تو جب آواز ہی نہیں آئے گی تو پھر کیسے ہم جواب دے سکتے ہیں؟ جی محمد سلمان بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ جی شابی جی بولی شابی۔ جی محمد سلمان بھائی، جی محمد سلمان بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ گلے چاہ رہی ہے تو ڈاٹ ڈالیے، جلدی جلدی ڈاٹ ڈالیے، شاباش شاباش شاباش۔ جی محمد سلمان بولیں اب آپ۔ یہ علی شیر کی آئی ڈی، علی شیر بھائی، جی السلام علیکم، وعلیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سب کے؟ ٹھیک ہے۔ بس دعائیں چاہیے، اللہ کا کرم۔ میں آپ سب لوگوں میں سے تو چھوٹا ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی میں کنفیشن ہے جو میں الطاف حسین صاحب آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ There was this time جب میں پاکستان میں تھا، آج سے 20 سال پہلے، تو اس ٹائم اتنا نالج نہیں تھا، اتنا وزڈم نہیں تھا۔ تو ابھی کچھ خان کے دور میں میں نے آپ کی ایک تقریر دیکھی، پرانی ہے، میرے شاید پیدا ہونے سے بھی پہلے کی ہوگی۔ تو اس میں آپ نے، جب آپ کراچی میں تھے تو آپ نے ایک بات کی تھی کہ ایک ٹائم آئے گا آپ لوگوں کو میری باتیں یاد آئیں گی، اور اس تقریر کے اندر آپ نے یہ بھی بولا تھا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو وردی ہے اور یہ جو وردی والے ہیں، اصل میں اس ساری جتنی کار خیر ہو رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہ سب لوگ آپ کے وردی والے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بے میں شک نے بے شک۔ وہ پرانی تقریر تھی لیکن سمجھ اس کی مجھے اب آئی۔ تو کوئی بھائی بات نہیں۔ تعریف نہیں کروں گا میں آپ کو، اس ٹائم تک مجھے آپ کی پارٹی، کیونکہ میں نے ایک دفعہ ایم کیو ایم، میں ضلع منڈی بہاؤدین سے بلانگ کرتا ہوں، تو ایم کیو ایم کی پارٹی جو ہے وہ جو مجھے تو نام نہیں اتنے زیادہ آتے، یہ لوگ منڈی بہاؤدین میں آئے تھے، تو اس ٹائم میں نے ان کی باتیں وغیرہ سنی تھی، دیکھا تھا، لیکن کوئی خاص انٹرسٹ نہیں پیدا ہوا۔ اب آ کے ایک بینگ ایز اے نیوٹرل پرسن، بینگ ایز اے پاکستانی اپنے ملک سے دور ہوئے ہیں، اب آ کے چیزوں کی سمجھ آئی ہے کہ یہ جو خاندان کا سسٹم ہے، اور یہ جو لوگ صرف اور صرف وہی 2-3 خاندان ہیں جو ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، اینڈ ڈے بائی ڈے 75 ایئرز ہو گئے ہیں، اور ہم لوگ ایسے ہی چلتے جا رہے ہیں، اور یہ ابھی تک چینج نہیں ہوا۔ تو آپ کی باتیں بالکل بجا تھی، اور میں اکثر آتا رہتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا رہتا ہوں، میں بڑا خوش ہوں کہ ماشاء اللہ آپ ادھر آتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ہمیں انکریج کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں۔
تو کوئی بات بری بڑی لگی ہو محبت، بڑی عنایت، بہت خوشی کی بات ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارا زمانہ اب چلا گیا ہے۔ بسم اللہ۔ ہم جتنا بتا سکتے تھے اور جتنا باقی بتا رہے ہیں، آپ نوجوانوں کا فرض ہے کہ اب ملک کو بچانا ہے، صحیح ڈگر پہ ڈالنا ہے۔ تو بھائی، دنیا بھر میں آپ جہاں رہتے ہیں، کبھی آپ نے وہاں پر اس طرح کے فوج کے ٹرک یا فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف یا وہاں کی سی آئی اے کا کمانڈر، پینٹاگون کا ہیڈ، ان ایسے کے نام آپ کو نہیں معلوم؟ اور نہیں دنیا معلوم۔ کی سپر طاقت ہے امریکہ۔ امریکہ، لیکن آپ بتائیے کہ ہمارے ملک میں عوام کی کہاں حکومت رہی ہے؟ قائد اعظم کو قتل کر کے فوج نے لیاقت علی خان کو قتل کیا۔ اس کے بعد قتل کا سلسلہ چلتے چلتے یہ پوری پاکستان کے جو بڑے بڑے نام تھے ان کو ہی ہٹا دیا۔ تو اب راستے میں تو کوئی ایسا رہا نہیں کہ جو یہ دعویٰ کر سکتا تھا۔ رہ گئی ان کی بہن فاطمہ جناح، تو ان کا بھی جو حشر کیا ہے وہ بھی خنجر مارے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہے۔ اور یہ سب کس نے کیا؟ یہ پنجاب کے اب نوجوان، خصوصاً کالج اور اس یونیورسٹیز کے طالب علموں کو چاہیے کہ دے شوڈ لرن the drawbacks of the past history of پاکستان، کس طرح ہمارے مائنڈس کو ہمارے انہوں نے گندا کیا ہے۔ آج عمران خان دہشت گرد ہے، آج عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، آج عمران خان ملک دشمن ہے، کل الطاف حسین کو یہی نعرے دے دے کہ دہشت گرد، ملک دشمن، روکا ایجنٹ۔ یہ جو آج عمران خان پہ لگ رہے ہیں الزامات، جبکہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی ان کی سیدھی سی بات ہے، آپ نے مقدمے بنائے ان پہ سینکڑوں، تو یار عدالت میں تو یار کیس چلنے دو نا یار۔ ایسے ہی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ لمبی تاریخ دے اور نئے مقدمات بناتے رہیں، اب پرانے مقدمے ختم ہو تو نئے مقدمے بنا لیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا دستور ہے؟ اور یہ سب کی ایما پر، کس کی ایما پر ہو رہا ہے؟ 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جب ججز وہ ہاتھوں میں درخواست التجا لے کے کہ بھائی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور سپریم کورٹ ان کو بھگا دیتی ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ جا فرما رہے، بالکل ایسے ہی۔ شکریہ علی بھائی۔ حضور والا، یہ پنجاب کی نوجوان نسل کو خاص طور پہ یہ پیغام آپ جیسے نوجوان اب پھیلا سکتے ہیں نا، اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور سوئے ہوئے لوگوں کو جگا سکتے ہیں کہ اس خواب غفلت سے نکلو۔ سر ہم جیسے لوگ نا، میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں، میرے جیسے بندے کو تو اتنی اویئرنیس مل گئی ہے کہ کل تک جس انسان کو لوگوں سنی سنائی باتوں پہ، ٹو بی ویری آنیسٹ، کنفیشن ہے نا، میں کنفیشن کرنے آیا ہوں آپ کے سامنے۔ میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں بائی پروفیشن ایک پائلٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ میں صرف کنفیشن کرنے آیا ہوں آپ کے سامنے کہ میں اپنی زندگی کے 20-25 سال تک میں بھی آپ کو جو نعرے لگ رہے تھے میں بھی وہی مان رہا تھا۔ آج آ کے آنکھیں کھلی ہیں تو سر پتہ چلا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے،
اور کیا چیز بیچی جا رہی ہے آگے رکھ کے. دنیا کا جتنا بزنس ہے پاکستان کے اندر، جتنا بزنس ہے سارے کا سارا فوج کا، ٹوٹل جتنی پالیٹکس ہے سب فوج کی ہے. بالکل بجا بات ہے آپ کی. آپ کو بھی، آپ کے اوپر بھی غداری کے مقدمے اور نعرے، خان صاحب کے اوپر بھی غداری کے نعرے. ارے بہت 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 بہت. اور میرا گھر انہوں نے پہلے سیل کیا، اس کے بعد آگ لگائی، اس کے بعد بلڈوز کر دیا. آج تک کسی سیاسی لیڈر کا کم از کم یہ تو نہیں ہوا ہے. میرے بھائی بھتیجے کو، بہنوئی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا انہوں نے. ایسا تو کسی لیڈر کے بھائی بہنوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے. میں ایک چھوٹی کوئی سی بات کرتا نہیں. ہوں، اگر اجازت چاہوں تو سر، جی ایک جانے سے پہلے ایک جی چھوٹی جی سی بات بولیے. کرتا ہوں. دیکھیں، جی جی کور کمانڈر ہاؤس ہے لاہور کے اندر، اس کے باہر نا آپ جی جی 5 جی منٹ کھڑے ہو جائیں، 5 منٹ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ صرف 5 منٹ کھڑے ہو جائیں تو آپ کو وہاں سے اغوا کر لیا جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ گئے کہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن 8 مئی کا 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اس میں سارا پاکستان کور کمانڈر ہاؤس میں چلا گیا. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ مجھے ان چیزوں کی نہیں سمجھ آ رہی آج تک نہیں آئی. بھائی یہ سب کو معلوم ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہی لوگ آئے تھے گاڑیوں میں بیٹھ کر، یہی لوگ اندر گھسے. انہوں نے ہی عام بالکل جو پارٹی سے جن کا تعلق بھی نہیں تھا، وہ لوگ بھی مجمع جمع ہوتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان کو بھڑکا کے ورغلا کے یہ لوگ خود گھسے ہیں اور ساری کارروائی کر کے سارا کا سارا الزام جو ہے جو وہاں موجود ہی نہیں تھا اس پہ ڈال دیا، اور عمران خان صاحب پہ الزام لگا دیا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر اور جی ایچ کیو پر حملہ کرنے کا پلان عمران خان صاحب نے بنا کے دیا تھا. یہ بتائیے کہ اتنی دھاندلی ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ پاکستان میں، ابھی مجھے 2 مہینے ہوئے ہیں واپس آئے ہوئے، ابھی بھی آپ پاکستان میں کسی پولیس والے کے ساتھ تھوڑی سی آپ کی بحث ہو جائے، پنجاب کے اندر لڑائی ہو جائے، تو ان کا اگلا جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی اس کو اٹھاؤ، اس کے اوپر 8 مئی والا کیس ڈال دو. دیکھ بتائیں. وہاں پہ کون ہے کون نہیں ہے، تھوڑا سا آپ بحث کرو، ادھر سے ہی اٹھائیں گے آپ کو، آپ پہ 8 مئی کا کیس ڈال کے اندر ڈال دیں گے. بس کوئی آپ پولیٹیشین ہو نہیں ہو تو مطلب چھری کا نظام ہے، ڈنڈے کا نظام ہے. آپ کا میرا کوئی نظام نہیں ہے. آپ کو دیکھ لیں، آپ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں. ہم لوگ تو تکلیف ہی شیئر کر سکتے ہیں. میں تو بڑا خوش ہوں کہ میں نے کم سے کم اپنی زندگی کے اندر اور کچھ نہیں تو آپ جیسے مہان انسان کے سامنے کنفیشن تو کر ہی لیا نا. میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. بڑھیا. اور آپ کا اللہ آپ کی اس کنفیشن کو قبول کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں یہ بات ڈالے کہ سوچو سمجھو کون ملک چلا سکتا ہے. اس کا کام جس کا ہے ہی نہیں ملک چلانا، جس کا کام ہی اور پوری ٹریننگ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ٹریننگ بالکل جس کی مختلف ہوتی ہے، وہ کیسے چلائے گا؟ ایسے ہی ہے. بجا فرمانا. شکریہ علی بھائی، آتے رہیے گا. سر تھینک یو سو مچ. جی بہت بہت کافی شکریہ. شکریہ سر سب کو. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اب میں درخواست کروں گا بلوچ صاحب کی آئی ڈی سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ بس دعائیں چاہیے، اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے. بڑا دل کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کو. بس بڑی محبت، بڑی عنایت، مہربانی. شکریہ بلوچ صاحب. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ. مہربانی.
آتے رہیے. میں درخواست کروں گا ڈاکٹر مہرنگ فین کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. ڈاکٹر مہرنگ فین کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے، بات کیجیے. محمد سلمان بھائی بات کیجیے آپ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اپنا ہمارے مولوی حضرات ہر چیز پہ فتویٰ لگاتے ہیں، تو ہمارے مولوی حضرات ان ایجنسیوں پہ فتوے نہیں لگا سکتے کہ جو یہ غائب کر دیتے ہیں لوگوں کو، جیسے قتل عام میں انہوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا ہماری آرمی نے اسرائیل کا، اور ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو اس پہ ہمارے مولوی حضرات کیوں چپ بیٹھے رہتے ہیں؟ ہمارے مسلمان بھائی وہاں مر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہمارے لوگ یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ویسے تو مولوی حضرات ہر چیز پہ فتوے دے دیتے ہیں آ کے، مگر ان چیز پہ فتوے کیوں نہیں دیتے مولوی حضرات؟ بھائی میرا سوال یہ تھا. اس پہ مولوی حضرات، میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یقین نہیں آئے گا. مولوی حضرات تمام کے تمام جو طاقت جس کے پاس ہوتی ہے، ملا ہمیشہ اقتدار میں طاقت میں جو ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہے. تو ملا پاکستان کے وہ فوج کے جرنیلوں کے ساتھ تھے ہیں، وہ کبھی بھی ظلم کو ظلم نہیں کہیں گے. بھائی ایک سوال اور ہے، یہ کہ کیا نام ہے اپنا لاہور کی بھی کمیٹی کو آپ فعال کروا دیں، آپ جو بھی ہے لاہور میں ان کے ذمہ دار بھی تیار کروائیں، اس لیے کہ یہاں پہ بھی کوئی پروگرام ایک بڑا رکھتے ہیں اور پریس کلب کے سامنے. اس لیے کہ میری محمد جواد بھائی سے تو بات ہو گئی تھی شیخو پورہ والے، تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ لاہور میں پروگرام کریں گے، مگر یہاں پہ بھی کوئی ذمہ دار دے ایسا جو اس کو لے کے چلے اپنا پریس کلب کے سامنے. جی بالکل، انشاءاللہ وہ تیاری کر رہے ہیں. ان کو بھی رکاوٹیں کافی ڈالی جا رہی ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. بچتے بچاتے وہ بھی بیچارے کام کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ اگر کھل کے آئے تو فوراً غائب کر دیے جائیں گے. جیسے نثار احمد پنور اور انور خان ترین آج تک لاپتہ ہیں. عدالت میں درخواست بھی جمع کرائی تو جج نے 1.5 مہینے کی تاریخ دے دی. بتائیے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. جی بھائی یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بھائی، بس ہم تو یہی دعا کرتے ہیں آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت ہے اور اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے بھائی. تھینک یو بھائی. آمین آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں درخواست کروں گا اللہ نواز خان کی آئی ڈی سے. جی اللہ نواز خان بھائی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الطاف بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ بس دعائیں چاہیے آپ کی، اللہ کا کرم ہے. ماشاء اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بس ہم ہیں میاں والی سے، جی ہم ہیں تو میاں والی سے، عمران خان کے گاؤں سے ہیں نا. جی 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 جی. تو آپ کا یہ باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، تو آج موقع مل گیا چلو بات کرنے کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ کیا دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. انشاءاللہ عمران خان باہر آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ. انصاف کا نظام قائم ہوگا. قربانیوں کے بس بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. دعا کا ضرورت ہے. ہم تو جب آپ کا دور تھا تو ہم اس ٹائم کراچی میں گاڑی چلاتے تھے، تو ہم بھی جانتے تھے کہ جو جتنا حالات خراب ہوتا تھا تو بھائی لوگ بولتا تھا کہ الطاف حسین کی پارٹی کے یہ خراب لوگ ہیں، مارتے ہیں. تو ابھی تو ہم ادھر اٹلی میں ہیں، تو بہت عرصہ ہو گیا آپ کو بھی چھوڑے پاکستان اور ہم کو بھی. تو ابھی ہم کو معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ کا باتیں وہ صحیح ہوتا تھا، جیسے آپ کو ابھی پہلے منڈی باؤلدین والے نے بول دیا، تو جی ابھی جی آستے جی آستے ہر آدمی کو پتہ چل رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو.
अभी आस्ते आस्ते ना हर आदमी को पता चल रहा है कि अल्ताफ भाई तो ठीक बोलता था, ये हमारा पाकिस्तान का जो निज़ाम है तो पूरा मिलिट्री ने किया हुआ है ख़राब। तो कुछ इमरान खान ने शऊर दे दिया, कुछ अभी थोड़ा हर आदमी को शऊर आ गया, तालीम हो गया हर आदमी का। पहले हमको भी मालूम नहीं था कि भाई ये लोग क्या करते हैं तो क्या हो रहा है। पहले जैसे आपको बोलते थे कि ये दहशतगर्द थे, आदमी मरवाता है, ये करता है। अभी इमरान बड़ा खान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता तो लग रहा है। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस पैगाम को अपने दोस्त अहबाब तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। नहीं, हम तो रहते ही कराची में थे ना, तकरीबन बिहार कॉलोनी में। हमारे मियाँ वालियों को तो आपको मालूम है, पूरा उधर मच्छर कॉलोनी बिहार कॉलोनी में है, जी जी पूरा जी मियाँ वाली बिल्कुल। वाला लोग। हम उधर ही रहते थे, तो उस टाइम थोड़े हालात ख़राब थे। खुद हम 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा फंसे उधर नाज़माबाद में, लेकिन वो मालूम नहीं था कौन लोग थे। लेकिन आपका नाम होता था कि भाई अल्ताफ़ भाई ये करवाता है। लेकिन अभी आस्ते आस्ते हर आदमी को पता चल रहा है कि भाई ये तो उस टाइम कोई दूसरा निज़ाम था, ये करते खुद हैं और इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर डालते हैं ना। जैसे आज जैसे कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पे किया, इसी तरह ये कराची में करके सारा इल्जाम अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम पे डाल देते थे। जी ऐसे ही है सर। शुक्रिया। बस अल्लाह नवाज भाई आते रहिए। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी सर। अब मैं दरख्वास्त करूंगा सैयद असदुल्ला भाई से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, मेहरबानी। और मैं जो लोग इतने हैं उनसे कहूँगा कि भाई खुदा न खास्ता गिफ्टिंग बंद हो जाए, आप लोग कम से कम अपना सिलसिला तो जारी रखें गिफ्टिंग का। बहुत शुक्रिया जी। भाई मैं तो हूँ कराची से, लेकिन मैंने आपका दौर तो नहीं देखा। अभी मैं छोटी उम्र गई हूँ, लेकिन मैं कराची में रहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जो पहले दौर था ना, जो सुना है वो सही था। आप अब अपने सारा बड़ों से पूछिए, अपने वालिद से पूछिए, अपने जो आपके चचा मामू जो बड़े हों उम्र में, उन लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे। जी बिल्कुल वही ना सुनते आ रहे हैं। अब यहाँ पर सारा साई निज़ाम है हमारा पीपल्स पार्टी का, मतलब बहुत बुरा हाल हुआ है, सत्यानाश हुआ है हमारे मुल्क का। और जहाँ देखे हैं करप्शन ही करप्शन, जी बड़े तंग आए पीपल्स पड़े। पार्टी तो बहुत मतलब समझ ले कि क्या बताएं कि किस तरह से उसने कराची का बेड़ा गर्क किया है पीपल्स पार्टी ने। अल्लाह इसको गारत करे। जी शुक्रिया असद भाई। जी जी अब मैं दरख्वास्त करूंगा जोहान की आईडी से, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। जोहान माशाअल्लाह, साथ साथ ये भी तो बताते रहो कि जी माशाल्लाह भाई। फहाद सैयद भाई जी भाई की ट्रेन चल दौड़ रही है। फहाद सैयद भाई की तरफ से नाज खत्म होने वाला सिलसिला जारी है माशाल्लाह। ट्रिपल एक्स फ्लावर बुके का माशाल्लाह, और साथी की तरफ से भी गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? पहले तो ये बताएं तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत बेहतर हो रही है, अभी जरा पूरी तरह ठीक नहीं हुई। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन। शुक्रिया जोहान। के घर के पास रहता था 90 की तरफ। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 152 यूनिट से मैंने काम भी करा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा। फिर अभी मैं जर्मनी आ गया हूँ काफ़ी टाइम से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वहाँ जर्मनी में आप काम क्यों नहीं शुरू करते? इंशाल्लाह ताला भाई अभी थोड़ा सा निज़ाम थोड़ा सेट हो गया, फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी काम करेंगे। मैं बिल्कुल आपसे मिलने भी ज़रूर आऊँगा यूके इंशाल्लाह। ये जोहान भाई आपको मैंने फॉलो भी किया है, इनबॉक्स भी किया है मैंने। जी ठीक है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
شکریہ. اب میں درخواست کروں گا انس خان 90 کی آئی ڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کی براڈ سننے کے بعد جیسا کہ آپ کی خاص ہدایت ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ آپ کے مین پوائنٹس کو نوٹ کر لیا کریں، تو میں جی نے جی آپ جی. کی براڈ سنی اور پوائنٹ نوٹس کیے. تو بھائی اب سوال آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے آیا ہوں، سنیے گا. تو میں نے یہ چیز نوٹ کری ہے، آپ نے جو بات بتائی کہ ابھی جو عالمی بیٹھک ہوئی اس میں شہباز شریف کے ساتھ عاصم منیر بھی تھے. تو دنیا کے کسی کونے میں اس طریقے سے تو نہیں ہوتا کہ کہیں پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک کے پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ سے میٹنگ کرنے جا رہا ہے تو وہاں کا آرمی چیف یا ادر ایجنسی سیکیورٹی فراہم کرنے والی وہ ان کے ساتھ جا رہی ہیں یا کوئی اور اسٹاف ان کے ساتھ جا رہا ہے. ایک پی ایم کی اس کی اپنی کیبنٹ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو بھائی اس میں آرمی چیف کا ہونا کیا اس بات کو ظاہر کرتا ہے یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے وہاں جا رہے ہیں یا ان کا کوئی اپنا مفادات ہے؟ تو اس پہ میں آپ سے نہیں، سوال اس میں کرنا چاہوں گا. مفاد کی، اس میں خالی ذاتی مفاد کی بات نہیں ہے بیٹا. اس میں بات یہ ہے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں اصل حکمرانی فوج کے جرنیلوں کی ہے. باقی سیاستداں وہی حکومت کر سکتے ہیں، بار بار اقتدار میں آ سکتے ہیں، ان کی آل اولاد آ سکتی ہے جو فوج کے جرنیلوں کی قدم بوسی کیا کرتے ہیں. اور جو پاکستان کے عوام کی بات کرے تو اس کو الطاف حسین بنا دیتے ہیں یا عمران خان بنا دیتے ہیں. یہ ہے کہانی پاکستان کی. صحیح بھائی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جیسا کہ آپ کے دو وفرست ساتھی آپ کی آواز کے لیے، عوام کی آواز کے لیے بلند کر رہے تھے، ان کو آج 10 دن ہو گئے لاپتہ کر دیا گیا ہے. یعنی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اب بات سمجھ میں آتی ہے آپ کی پرانی اسپیچز. جیسا کہ میں پرانی براڈ میں آپ کی آیا تھا تو آپ نے مجھے خصوصی ہدایت دی تھی کہ میں جا کے آپ کی پرانی جو آپ نے فکری نشست اور جو بھی آرکائیو میں ڈیٹیلز ہیں وہ جا کے ریڈ کروں. تو وہ ریڈ کرنے کے ہاں، بعد ایک ساری بات چیزیں اور یہ بتا واضح دوں ہوتی ہے. بیٹا، کہ ایک بات اور بتا دوں، جی جی بھائی، ریولیشنز، یہ لکھو ریولیشنز جی جی بھائی لکھ رہا ہوں، بولیں. ود الطاف یہ تو حسین جی بھائی یوٹیوب سبسکرائب کیا ہوا آپ چینل کا چینل ہے. اور فیس بک چینل. اس میں یوٹیوب میں میری 100 سے زائد ویڈیو، فلمیں، خطابات سب موجود ہیں، 100 سے زائد. جی بھائی بالکل ہیں، سبسکرائب بھی کیا ہے، فالو بھی کر دیا ہے اور اس کے اوپر ورکنگ بھی چل رہی ہے. آپ کی جتنی بھی پلے لسٹ ہے ان کو نوٹ ڈاؤن کرا جا رہا ہے. میں مین پوائنٹس نکال رہا ہوں تاکہ آنے والی براڈ میں آپ کے لیے میں اس چیز کے اوپر تبادلہ خیال کر سکوں. اور جیسا کہ آپ نے پہلے مجھے کہا تھا اور آپ کی پھر جو یہ جتنے آئیڈیالوجی اور بھی پوائنٹ تم لکھو گے، آہستہ آہستہ ڈیٹ ڈال کے، آج کی ڈیٹ، روز کی ڈیٹ ڈال کے لکھتے رہو. جب کاپی بھر جائے گی تو تم بڑے آرام سے اس کو اتار کر فیئر کر کے تم ایک کتاب نکال سکتے ہو. بالکل بھائی ایسا ہی کریں گے. پاکستان کے چیدہ مسائل چند باتوں کے ساتھ، بس. ٹھیک ہے بھائی، بہت بہت شکریہ. آپ نے جو ہدایت دی اس کے اوپر عمل کروں گا اور رہتی دنیا تک آپ کی آئیڈیالوجی، فلسفی کو دنیا تک پھیلاتا رہوں گا. اور ابھی جیسا کہ آپ کے جو دو وفا پرست ساتھیوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، ابھی اس کے اوپر بھی میں بہت سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیولی ورکنگ کر رہا ہوں. ڈیلی کی بنیاد پہ 1 سے 2 جا بھائی، پوسٹر کا اجاگر بہت احتیاط سے. تاکہ اور جیسا اپنا کہ آپ ای نے میل بتایا. اور اپنا کوڈ ورڈ کبھی کسی کو مت دینا، اپنے پاس رکھنا. اس وقت بات سب سے کرو مگر اعتبار صرف اپنے اوپر کرو، بس. جی بھائی جیسا حکم آپ کا. اور بھائی اعتبار ایکٹیولی ورک. صرف اپنے اوپر کرو. اس وقت صورت حال، میری ہدایت سب کے لیے ہے کہ کوئی کسی کی گارنٹی نہیں لے
کہ وہ بھی پکا وفادار ہے. نہیں، آپ نہیں جانتے اتنے پرانے لوگ جن کو فرش سے عرش پر پہنچا دیا وہ غدار نکل گئے تو پھر رہ کیا جاتا ہے باقی. بالکل بھائی، آپ نے بالکل یہ بات صحیح کی کہ نہیں پتہ لگا سکتا کون کتنے پانی کے اندر ہے اس وقت، کیونکہ تو کل جو بس دو ہر آدمی جو ہے اللہ کے حضور یہ کہے کہ میں وفادار تھا، میں وفادار ہوں، اے اللہ مجھے وفاداری میں ہی موت دینا، غداری مجھ سے نہ کروانا کبھی یا اللہ. بس بے شک بالکل ہمیشہ یہی دعا رہے گی کہ غداری نہ ہو، بھلے وفاداری ہو، کیونکہ آج جنہوں نے غداری کری ہے ان کا حشر بھی دنیا کے آگے ہے، اور دنیا بھی ان چیزوں کو واضح کر چکی ہے. اور انشاءاللہ بھائی جب تک زندگی ہے آپ کے ساتھ وفا ہے، وفا نبھاتے رہیں گے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا احتیاط جزاک جو اللہ، آپ نے ابھی جزاک ہدایت دی اللہ، اس کے جزاک اوپر عمل درآمد کرتا رہوں گا. بہت بہت جیتا شکریہ رہے بھائی. بیٹا، جیتا رہے بیٹا، جیتا رہے، خوش رہے، سلامت رہے، اللہ حفظ و امان میں رکھے. آمین. جی نیکسٹ عدیل غزالی بھائی اپنا مائک عدیل انمیوٹ کیجیے. غزالی جی. آداب بابا مہاجر قوم قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی. تسلیمات، جیتا رہے بیٹا، سلامت رہے. بھائی آپ کو برتھ ڈے کی مبارکباد دینی ہے، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ خیر اللہ پاک آپ کا مبارک. سایہ قائم اور دائم رہے مہاجروں پہ اور ہاں پاکستان کے میری اٹھانوے طبیعت فیصد ٹھیک مظلوموں نہیں کے اوپر. ہے، آج میری طبیعت ٹھیک اللہ نہیں پاک ہے، اور کل جو ہے ایم کیو ایم یو کے والوں نے پروگرام رکھا ہوا ہے لندن میں. دعا کرو کہ طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں شرکت کر نہیں سکوں. انشاءاللہ تعالیٰ بھائی آپ کو ہماری بھی عمر لگے، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی دے، آمین، اور دشمنوں کے آمین شر سے بچائے آپ کو. اور یہی آمین. دعا دینی تھی، برتھ ڈے کی مبارکباد دینی تھی. بھائی اپنا خیال رکھیے گا بہت بہت. جی الطاف سب حسین بھائی ساتھیوں ہمارا کو سلام مقدس کہنا 17 میرا، ستمبر. جی سب وعلیکم السلام. سب جی وعلیکم شکریہ. السلام بھائی. نیکسٹ جی سہیل بھائی. جی آداب بھائی. تسلیمات جی. اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو صحت تندرست عطا فرمائے بھائی. کل آمین. ایم کے ایم یو کے بھائی آپ کی سالگرہ بھائی منانے کا پروگرام انشاءاللہ کل ہم جا رہے ہیں بھائی. بس بھائی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے بھائی. اللہ صاحب اور ہم خیریت کے رہے گا. اس کا ابھی تک میں نے کوئی پرومو نہیں دیکھا ہے، ابھی تک کوئی پرومو نہیں دیکھا ہے، کوئی پرومو میں پتہ نہیں ہے کس جگہ پہ ہے. خالی یہ کہ سینٹرل لنڈن، وہ کیا ایج ویئر ٹرین اسٹیشن، ایسے تو نہیں ہوتا. پورا پتہ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. کوئی پرومو نہیں ہے، کوئی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. بھائی ہم نے پوسٹر جاری کیے ہیں بھائی. کچھ پوسٹروں میں بھائی نہیں ہے شاید، اور کچھ پوسٹروں میں ہے بھائی. اور ہاں ہم تو اس کو نہیں دوبارہ ہے ڈال تو دیں گے. فوراً ابھی بھی ٹائم ہے، آپ جی بھائی پرومو بنا کے پورا پتہ دیں، پورا پتہ ہے، ایگزیکٹ پتہ، بالکل بھائی. اور سب کو دعوت دیں اس میں شرکت کی. بالکل بھائی، اس طرح ہم نے سوشل میڈیا بھائی سب کو دعوت دی بھائی، اور دعوت نامے بھائی جاری کر دیے ہم نے. تو انشاءاللہ العزیز بھائی بس آپ کی دعاؤں کی درخواست ہوئی آپ سے، تو بس یہ کامیاب ہو پروگرام بھائی. آپ کے چاہنے آمین. والے بھائی آپ کو سننے کے لیے بہتاب ہے بھائی. یہ تمام سننے والے جو اس وقت 166 موجود ہیں، جو لندن میں کل پروگرام ہو رہا ہے اس میں آپ آئیے. اگر آپ کے پاس دعوت نامہ نہیں ہے تو آپ اپنا شناختی کارڈ، کوئی بھی آئیڈینٹی اپنی شو کر کے اپنے نام کا دعوت نامہ وہیں بنوا سکتے ہیں. ڈیسک پہ یعنی ریسیپشن پہ جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہوگا، دعوت نامہ نہیں ہوگا، تو آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھائیں گے، تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس یا کوئی بھی آئی ڈی دکھائیں گے تو اس سے آپ کو آپ کا کارڈ بنا دیا جائے گا وہیں پر. جزاک اللہ. تو سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آئیں کل پروگرام 7 بجے، 6:30، 7 بجے شام ہے.
भाई 6 बजे का टाइम दिया भाई 6 बजे हमें। जी भाई। भाई आपकी इजाजत तो दिखा दूं मैं भाई कार्ड? कार्ड पता नहीं है पूरा उसमें। जी पता है भाई। भाई कार्ड में पता है भाई। जी भाई। अच्छा दिखा दो। सैटरडे वेन्यू बेलमोंट कम्युनिटी हॉल, कैंटन लेन, हैरो, HA38RZ। अच्छा ठीक है, ये पता, ये कार्ड है, इसकी फोटो कॉपी लेके इसको ले आइए आप। इसकी फोटो कॉपी ले लें, फोटो कॉपी ले लें जल्दी से, ताकि इसकी फोटो कॉपी निकाल के इसको ले आए आप। यही आपका कार्ड हो जाएगा। ये फोटो कॉपी ले लें जल्दी से और शिरकत करें कल के प्रोग्राम में। जी शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। जी भाई बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच भाई। जी भाई आपकी इजाजत से जी अब बहुत हो गया आज का। भाई साथ ही गिफ्टिंग की तरफ जाएंगे भाई। गिफ्ट आपका कुछ मत जी बिस्मिल्लाह। और भाई कुछ ऐलानात भी है माशाल्लाह। खुर्शीद उलग भाई की तरफ से $20, माशाल्लाह। यूसुफ सईद भाई की तरफ से $50, माशाल्लाह। काशिफ जैदी भाई की तरफ से $10, माशाल्लाह। और वजी भाई की तरफ से 5 पाउंड, माशाल्लाह। और यास्मीन नवीन बाजी की तरफ से 10 पाउंड। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, सबको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। ये तमाम साथियों ने दरख्वास्त है गिफ्ट मुस्तफा आबादी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। वफा प्रताफी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है माशाल्लाह। वफा प्रताफी यूके मुस्तफा आबादी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। मल्टीपल गिफ्टिंग जारी है, दोनों तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। ओहो हो ये अरे ये क्या भाई, शेर पर शेर, शेर पर शेर भाई। ओ भाई इसके अरे लिए वाह अल्लाहू अकबर। माशाल्लाह भाई शेर पर शेर। डॉक्टर उसामा भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। मेमार सेक्टर की तरफ से गिफ्टिंग जारी, मेमार सेक्टर माशाल्लाह। मेमार सेक्टर डॉक्टर उसामा की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। मुफव्वल था यूके। इंजीनियर जमील भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है। सैयद आतिफ शमीम भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। आसिफ काजी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है। ओहो माशाल्लाह। फास व्हाइट टाइगर सैयद भाई माशाल्लाह। फहद सैयद भाई का स्पेशल भालू है ये, स्पेशल भालू। माशाल्लाह माशाल्लाह। अदनान हसन भाई वफा बल्तावी यूके मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह। डॉक्टर उसामा भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है। ओहो माशाल्लाह। वुल्फ माशाल्लाह। ये जकी बॉस जकी पैसे बॉस ले भाई आए। माशाल्लाह। मनीगन मनीगन जकी बॉस भाई की तरफ से मनीगन। सिम्बा की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। वफा अल्ताफी यूके। अदनान हसन भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। ओहो यूसुफ सईद भाई की तरफ से व्हाइट टाइगर माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये भाई जवाबुल जवाब हो रहा है आज तो, जवाबुल जवाब। माशाल्लाह। और भी आए यूसुफ भाई और रिफात सैयद भाई के अलावा और भी कूदे मैदान में। शाबाश, अल्लाह का नाम लें। जी भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। भाई टाइगर और शेरों की लड़ाई है भाई माशाल्लाह। हाशिम आजम भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही। ओहो इकबाल बहादुर भाई ताला चाबी के साथ माशाल्लाह
ڈاکٹر اسامہ بھائی ماشاءاللہ خورشید الحق بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بوکے ماشاءاللہ. خورشید الحق بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کے ساتھ. سمبا کی طرف سے گفٹنگ جاری. مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ماشاءاللہ. طارق بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. طارق مسعود ڈاکٹر مسعود اسامہ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. مطلوب زیدی بھائی ڈاکٹر اسامہ مطلوب زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. ڈاکٹر اسامہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ. عادل خان غوری کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. فہد سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بوکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹرپل ایکسل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلسلہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ. فہد سید بھائی کی گاڑی چل گئی پھر دوبارہ سے. وہ کدھر گئے؟ وہ قبضہ گروپ والے اپنے محبوب بھائی اور محب بھائی اور کیا کہتے ہیں ان کا بہت سارے نام جو گفٹنگ جو قبضہ گروپ والے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ جی بھائی محب بھائی اور یہ سب بھائی ماشاءاللہ آئیں گے بھائی. محب بھائی ہاں جی بھائی. فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا سلسلہ جاری ہے. خوبصورت گفٹنگ جاری ہے. مطلوب زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. وفا الطاف یو کے ایم کے ایم نارتھ لندن کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. ایم کے ایم نارتھ لندن ڈاکٹر اسامہ. ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ایم کے ایم نارتھ لندن ڈاکٹر اسامہ. اور یہ ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا سلسلہ جاری ہے. فہد سید بھائی کی طرف سے عادل خان غوری بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ڈاکٹر اسامہ ایم کے ایم نارتھ لندن ماشاءاللہ. فہد سید بھائی ڈاکٹر اسامہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ فہد سید بھائی ملٹیپل گفٹنگ. عادل خان غوری کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. عادل خان غوری بھائی نارتھ ایم کیو ایم نارتھ لندن کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. وفا الطاف یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ایم کیو ایم نارتھ لندن. اور ڈاکٹر اسامہ بھائی 200 کراس کر گئے ماشاءاللہ. ایم کیو ایم نارتھ لندن کی طرف سے گفٹنگ جاری. فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کے ساتھ ماشاءاللہ. سلسلہ جاری ہے خوبصورت سلسلہ. فہد سید بھائی کی طرف سے ڈاکٹر اسامہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. 270 کراس کر گئے ماشاءاللہ. ایم کیو ایم نارتھ لندن مطلوب زیدی بھائی ایم کیو ایم نارتھ لندن ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. 300 کراس کر گئے ماشاءاللہ. اور ڈاکٹر اسامہ ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ایم کیو ایم نارتھ لندن کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. عادل خان ایم کیو ایم صلاح یونٹ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. ایم کیو ایم صلاح یونٹ کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. معمار سیکٹر کی طرف سے گفٹنگ جاری. معمار سیکٹر ایم کیو ایم نارتھ لندن. ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ڈاکٹر اسامہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. 400 کراس کر گئے ڈاکٹر اسامہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ اور سونی باجی کی طرف سے 5 پاؤنڈ ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیتی رہو جیتی رہو. اور فہد سید بھائی صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رہے ماشاءاللہ. فہد سید بھائی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ 500 کراس کر گئے ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. ہاشم اعظم بھائی ایم کیو ایم صلاح یونٹ. ہاشم اعظم بھائی ڈاکٹر اسامہ اور فہد سید بھائی کی طرف سے خوبصورت ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا سلسلہ جاری ہے خوبصورت. ڈاکٹر اسامہ 600 کراس کر گئے ماشاءاللہ. فہد سید بھائی ڈاکٹر اسامہ 1000 کی اننگ کی جانب گامزن ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ بھائی ڈاکٹر اسامہ ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ 700 کراس کر گئے ماشاءاللہ. فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کے ساتھ ماشاءاللہ. فہد سید بھائی ماشاءاللہ. ساتھیوں ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. یہ ہینڈ ہارٹ بھی آیا ہے ماشاءاللہ. ہینڈ ہارٹس. فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کے ساتھ ماشاءاللہ. فہد سید بھائی 750 کراس کر گئے ماشاءاللہ. سوری ڈاکٹر اسامہ. ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ہاشم اعظم بھائی ڈاکٹر اسامہ فہد سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ جو ہے وہ قبضہ گروپ میں شامل ہو گئے. ڈاکٹر اسامہ جی بھائی. آصف انور بھائی کی طرف سے بھی گفٹنگ جاری. آصف انور 300 کراس کر گئے. یہ 800 کراس کر گئے ماشاءاللہ. 850 کراس کر گئے ڈاکٹر اسامہ ماشاءاللہ. آصف انور بھائی اور ڈاکٹر اسامہ 23 سے گفٹنگ جاری دونوں طرف سے ماشاءاللہ. اور یہ 900 کراس کر گئے ڈاکٹر اسامہ اور آصف انور بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آصف انور بھائی بہت تیزی سے یہ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور یہ ڈاکٹر اسامہ بھائی کی طرف سے 1000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ بھائی 1000 کراس کر گئے. آصف انور بھائی 400 کراس کر گئے ماشاءاللہ. ایم کیو ایم نارتھ لندن کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ بھائی اور یہ باکسنگ گلوز بھی آئے. دیکھتے ہیں کہ باکسنگ گلو بھی ساتھی کی طرف سے آئے ماشاءاللہ. اور یہ فہد سید بھائی کی طرف سے فلائنگ جیٹس خوبصورت فلائنگ جیٹس ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ساتھیوں ماشاءاللہ. فہد بھائی ڈاکٹر اسامہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. آصف انور بھائی 1000 کی اننگ کی جانب گامزن ہے. 550 کراس کر گئے ہیں. اسامہ بھائی 1200 کراس کر گئے ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ 1200. آصف بھائی 560 کراس کر گئے.
اور یہ اقبال بہادر بھائی کی طرف سے باکسنگ گلوز, خوبصورت گلوز ماشاءاللہ. اور اقبال بہادر بھائی کی طرف سے لو یو ماشاءاللہ اقبال بھائی. اور 1250 کراس کر گئے اسامہ بھائی ماشاءاللہ. اور ہینڈ ہارٹ فرام ایکسپلورنگ. اچھا بھائی کیا نام ہے, جو 163 لوگ سن رہے ہیں, امریکہ اور کینیڈا دونوں کے لیے آفر ہے کہ جو ساتھی میری یہاں آ کر بکنگ کرائیں, مجھے گیٹ سے لمبا چلنا ہوتا ہے تو میں اتنا لمبا پیدل نہیں چل سکتا, تو اس کے لیے ویل چیئر کا انتظام کریں, اور وہاں پر بھی ویل چیئر کا انتظام کریں, وہاں سے مجھے گھر لے کے جائیں. جو یہ کرتا ہے تو میں پھر اپنا بکسہ تیار کرتا ہوں, امریکہ یا کینیڈا دونوں میں سے جو پہلے کر لے گا وہاں چلا جاؤں گا. لو بھائی اسامہ 1500 پہ پہنچ گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسامہ بھائی 1550 کراس کر گئے ماشاءاللہ. آصف انور بھائی کی طرف سے بھی گفٹنگ جاری ہے. آصف انور بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ آصف انور بھائی ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی کی طرف سے گفٹنگ آئی ہے, خوبصورت گفٹنگ, ہارٹ کسنگ ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ, آصف انور بھائی, فہد سعید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا سلسلہ جاری ہو گیا. ڈاکٹر اسامہ 1600 کراس کر گئے ماشاءاللہ, 650 کراس کر گئے ماشاءاللہ. اور فہد سعید بھائی کی طرف سے اگین سلسلہ شروع ہو گیا خوبصورت ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فہد سید بھائی, آصف انور بھائی, ڈاکٹر اسامہ ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ جاری ہے ان کی گفٹنگ. 1670 کراس کر گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ساتھیوں ڈاکٹر اسامہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ڈاکٹر اسامہ, فہد سید بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. 1700 کراس کر گئے, 2000 کی اننگ کی جانب گامزن ہے ڈاکٹر اسامہ ماشاءاللہ. 1700 کراس کر گئے. فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ساتھیوں فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کے ساتھ, ڈاکٹر اسامہ فلاورز کے ساتھ ماشاءاللہ. 1750 کراس کر گئے ماشاءاللہ. آصف انور بھائی کی طرف سے بھی گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. فہد سید بھائی, اور یہ آصف انور بھائی کے بھی 1000 ہو گئے, ان پہلے بھی کی تھے, اب دوبارہ ان کی طرف سے سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. آصف انور بھائی, ڈاکٹر اسامہ 2000 کے قریب. فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا ماشاءاللہ سلسلہ جاری ہے. 1800 کراس کر گئے ڈاکٹر اسامہ بھائی ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ بھائی, فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ بھائی 1800 کراس کر گئے. فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کے ساتھ ماشاءاللہ. آصف انور بھائی کی طرف سے بھی گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. فہد سید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ. فہد سید بھائی خوبصورت گفٹنگ جاری ہے فہد سید بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ساتھیوں ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے ماشاءاللہ. فہد سید بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ, ٹرپل ایکسل فلاور بوکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. یوسف سعید بھائی, مسعود بھائی کینیڈا کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. مسعود بھائی کینیڈا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ساتھیوں ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. اور اقبال بہادر بھائی کی طرف سے بھی 10 پاؤنڈ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ساتھیوں ڈبل ٹیپنگ جاری رکھیے. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ ہے. فہد سعید بھائی کی طرف سے ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کا سلسلہ جاری ہے, نہ ختم ہونے والا سلسلہ ماشاءاللہ. وفا پرس الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. وفا پرس الطافی یو کے, فہد سید بھائی ٹرپل ایکسل فلاور بوکے کے ان گنت تحائف جاری ہیں فہد سید بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. سعدیہ احمد باجی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور یہ کورگی آیا ہے یوسف سعید بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. اندر کورگی فرام یوسف سعید بھائی ماشاءاللہ. ہاشم اعظم بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. وفا اندر کورگی فرام یوسف سعید بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ سوٹ کیس آ گیا بھائی اقبال بہادر بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. انور عزیز سوٹ کیس, خالی سوٹ کیس ہی دیا ہے, ٹکٹ کی ابھی بات نہیں کی کسی نے, لے جانے کی بات نہیں کی. سوٹ کیس دے دیا ہے کہ یہ لے لیں, سوٹ کیس میں رکھیں کپڑے. او بھائی لے جانے اور لانے کی بات ہے. پورا یونٹ کریں مل کے, سب کریں. ماشاءاللہ. یوسف سعید بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. ایوب خان بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. معمار سیکٹر کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. معمار سیکٹر ایوب خان بھائی. محفوظ حیدری بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. ایوب خان بھائی کی طرف سے 23 سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. ایوب خان بھائی ماشاءاللہ. ایوب خان بھائی کینیڈا ماشاءاللہ 23 سے گفٹنگ جاری ہے. معمار سیکٹر کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ڈاکٹر اسامہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر اسامہ. آصف قاضی بھائی ماشاءاللہ. ایوب خان بھائی گفٹنگ جاری ہے. نسیم بھائی برائٹن کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. نسیم بھائی برائٹن
माशाल्लाह। अयूब खान भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, मुसलसल 250 क्रॉस कर गए हैं अयूब खान भाई माशाल्लाह। वफा परस अल्ताफी यूके की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है माशाल्लाह। वफा परस अल्ताफी यूके, अयूब खान भाई 300 क्रॉस कर गए हैं माशाल्लाह। आसिफ काजी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, आसिफ काजी भाई, अयूब खान भाई, एमकेएम नॉर्थ लंदन की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। एमकेएम नॉर्थ लंदन, अयूब खान भाई 360 क्रॉस कर गए हैं। आसिफ काजी भाई, वफा पर अल्ताफी यूके माशाल्लाह साथियों। आसिफ काजी भाई, वफा पर अल्ताफी यूके, अयूब खान भाई 400 क्रॉस कर गए हैं माशाल्लाह। अयूब खान भाई, नसीम भाई ब्राइटन, अयूब खान भाई कनाडा, नसीम भाई ब्राइटन, आसिफ काजी भाई माशाल्लाह, नसीम भाई ब्राइटन, आसिफ काजी भाई, अयूब खान भाई 450 क्रॉस कर गए माशाल्लाह। आसिफ काजी भाई माशाअल्लाह 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 वफा पर अल्ताफी यूके की तरफ से हैंड हार्ट 500 हो गए भाई। 500 माशाल्लाह। अयूब खान भाई 500 क्रॉस कर गए। मतलूब जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, असद खान भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, असद खान भाई, आसिफ काजी भाई, अयूब खान भाई 550 क्रॉस कर गए माशाल्लाह। वफा आसिफ काजी परत भाई हैंड हार्ट माशाल्लाह। सिम्बा की वफा तरफ से गिफ्टिंग आ परत रही है जी, वफा बल्ताफी यूके की तरफ से हैंड हार्ट्स माशाल्लाह। सिम्बा की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। सिम्बा, मतलब जैदी भाई, आसिफ काजी भाई, मल्टीपल खा गिफ्टिंग दिया। जी भाई। कासिम अली रजा भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, वफा बल्ताफी यूके, आसिफ काजी भाई माशाल्लाह। सिम्बा, आसिफ काजी भाई, मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ आसिफ काजी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है। सिम्बा की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। सिम्बा, आसिफ काजी भाई, आदिल खान भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। सिम्बा की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, आदिल खान गौरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। यूसुफ सईद भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है, यूसुफ सईद भाई, आसिफ काजी भाई, मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ सिम्बा की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है। हारून टिकटॉक की तरफ से गिफ्टिंग आई है माशाल्लाह। हारून टिकटॉक, एमकेएम नॉर्थ लंदन, मतलूब जैदी भाई, यूसुफ सईद भाई, नसीम भाई ब्राइटन, आदिल खान गौरी माशाल्लाह। आदिल खान गौरी, एमकेएम नॉर्थ लंदन, काशिफ जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। एमकेएम नॉर्थ लंदन की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है, काशिफ जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है। वफा परस अल्ताफी यूके की तरफ से परफ्यूम्स माशाल्लाह। एमकेएम नॉर्थ लंदन की तरफ से मल्टीपल गिफ्टिंग जा रही है। काशिफ जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। एमकेएम नॉर्थ लंदन, आसिफ काजी भाई, हारून टिकटॉक की तरफ से गिफ्टिंग। और ये मुहिब भाई कब्जा ग्रुप आ गए माशाल्लाह। मुहिब भाई कब्जा ग्रुप, आसिफ काजी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है माशाल्लाह। आदिल खान गौरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है। मुहिब भाई कब्जा ग्रुप के मेंबर आ गए माशाल्लाह, गिफ्टिंग जारी है। ये काशिफ जैदी भाई की तरफ से ब्रेक थ्रू स्टार माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिफ काजी भाई, मुहिब भाई, आसिफ काजी भाई माशाल्लाह, मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ काशिफ जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी। मेमार सेक्टर की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है। मेमार सेक्टर, मुहिब भाई, आदिल खान गौरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी, आसिफ काजी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी, फहद सैयद भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। एमकेएम नॉर्थ लंदन, एमकेएम नॉर्थ लंदन, ओह वेल फ्रॉम यूसुफ सईद भाई माशाल्लाह। आदिल खान गौरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है। मुहिब भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है। एमकेएम नॉर्थ लंदन, काशिफ जैदी भाई, एमकेएम नॉर्थ लंदन माशाल्लाह माशाल्लाह। काशिफ जैदी भाई, मुहिब भाई 23 से आगे बढ़ते हुए। हारून टिकटॉक की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। आदिल खान गौरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है। काशिफ जैदी भाई की तरफ से मल्टीपल गिफ्टिंग जा रही है। 270 क्रॉस कर गए माशाल्लाह मुहिब भाई। एमकेएम नॉर्थ लंदन, काशिफ जैदी भाई, मल्टीपल गिफ्टिंग। एमकेएम सलाह यूनिट की तरफ से गिफ्टिंग जा रही है माशाल्लाह। एमकेएम सलाह यूनिट, अच्छा वो क्या नाम है, इकबाल बहादुर ताला चाबी खोल के गायब हो गए हैं, खुद गायब हो गए। ये भाई सूटकेस भी दिया मोहिब भाई आ गए, मोहिब भाई आ गए, मोहिब भाई था। कब्जा ग्रुप माशाल्लाह, मुहिब भाई कब्जा ग्रुप की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। सादिया बाजी की तरफ से गिफ्टिंग जारी, आदिल खान गौरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी, वफा बल्ताफी यूके की तरफ से गिफ्टिंग जारी, एमकेएम सलाह यूनिट की तरफ से गिफ्टिंग जारी, मुहिब भाई की तरफ से, और कासिम अली रजा भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। आदिल खान गौरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी, काशिफ जैदी भाई, आसिफ काजी भाई, काशिफ जैदी भाई, एमकेएम नॉर्थ लंदन, काशिफ जैदी भाई, आसिफ काजी भाई, जौहर सेक्टर की तरफ से गिफ्टिंग जारी है। आसिफ काजी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। जौहर सेक्टर, काशिफ जैदी भाई, मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ मल्टीपल गिफ्टिंग जारी है। जौहर सेक्टर की तरफ से गिफ्टिंग जारी, कासिम अली रजा भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है माशाल्लाह। एमकेएम नॉर्थ लंदन की तरफ से गिफ्टिंग जारी, काशिफ जैदी भाई, एमकेएम नॉर्थ लंदन, कासिम अली रजा भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। तारिक महमूद भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी माशाल्लाह। तारिक महमूद भाई, वफा अल्ताफी यूके, और ये फैमिली हार्ट आया फ्रॉम काशिफ जैदी भाई माशाल्लाह। फैमिली हार्ट, जौहर सेक्टर, सरफराज सिद्दीकी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। सरफराज सिद्दीकी भाई, आसिफ काजी भाई, काशिफ जैदी भाई, मतलूब जैदी भाई, आसिफ काजी भाई, जौहर सेक्टर माशाल्लाह। तारिक महमूद भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी, आदिल खान गौरी, काशिफ जैदी भाई, कासिम अली रजा भाई, एमकेएम नॉर्थ लंदन की तरफ से गिफ्टिंग जारी माशाल्लाह। एमकेएम नॉर्थ लंदन, आदिल खान गौरी भाई, काशिफ जैदी भाई, कासिम अली रजा भाई, आसिफ काजी भाई, मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ आसिफ जैदी भाई। सरफराज सिद्दीकी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। एमकेएम नॉर्थ लंदन, सरफराज सिद्दीकी भाई, कासिम अली रजा भाई, मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ माशाल्लाह। एमकेएम नॉर्थ लंदन, मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ काशिफ जैदी भाई की तरफ से गिफ्टिंग जारी है। आदिल खान गौरी भाई की तरफ से गिफ्टिंग आ रही है माशाल्लाह। आदिल खान गौरी, मल्टीपल गिफ्टिंग के साथ, और ये मुहिब भाई की तरफ से ट्रिपल एक्सल फ्लावर बुक है माशाल्लाह माशाल्लाह।
وفا پر الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ایم کے نارتھ لندن کی طرف سے گفٹنگ جاری. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. ایم کے نارتھ لندن وفا پر الطافی یو کے. کاشف زیدی بھائی, آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی ایم کے نارتھ لندن, کاشف زیدی بھائی, آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. اسد خان بھائی کی طرف سے گفٹنگ آئی ہے ماشاءاللہ. اسد خان بھائی, آصف قاضی بھائی, وفا پر الطافی یو کے, طارق محمود بھائی اور اقبال بہادر بھائی کی طرف سے خوبصورت گفٹنگ سائڈ بائی سائڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت گفٹنگ ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی, آصف قاضی بھائی, اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ جاری ہے کاشف زیدی بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. ساتھیوں آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. آصف قاضی بھائی ماشاءاللہ. اور جولی آ گئی فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محب بھائی کی طرف سے پرفیومز کا سلسلہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ. پرفیومز آ رہے ہیں محب بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. آصف قاضی بھائی ماشاءاللہ ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. آصف قاضی بھائی, محب بھائی ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی, کاشف زیدی بھائی, اور یہ بٹر فلائی آئیے فرام اقبال بہادر بھائی ماشاءاللہ. جوہر سیکٹر خورشید الحق بھائی کی طرف سے ہینڈ ہارٹس ماشاءاللہ. قاسم علی رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. قاسم علی رضا بھائی, آصف قاضی بھائی, وفا الطافی یو کے, کاشف زیدی بھائی, اقبال بہادر بھائی, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی, آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. ملٹیپل گفٹنگ جاری ہے کاشف زیدی بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ. وفا پرس الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. وفا پرس الطافی یو کے, آصف قاضی بھائی, کاشف زیدی بھائی, قاسم علی رضا بھائی. قاسم علی رضا بھائی کی طرف سے پرفیوم آیا ماشاءاللہ, خوبصورت گفٹنگ. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری. کاشف زیدی بھائی, وفا الطافی یو کے. قاسم بھائی کی طرف سے پرفیوم کا سلسلہ جاری ہے. اقبال بہادر بھائی کی طرف سے بریک تھرو اسٹار ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. وفا الطافی یو کے. طارق محمود بھائی ماشاءاللہ, شکریہ طارق محمود بھائی. محب بھائی کی طرف سے پرفیومز آ رہے ہیں ماشاءاللہ. محب بھائی, کاشف زیدی بھائی, آصف قاضی بھائی, کاشف زیدی بھائی, آصف قاضی بھائی, وفا الطافی یو کے. طارق محمود بھائی ماشاءاللہ. طارق محمود بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. طارق محمود بھائی, کاشف زیدی بھائی, کاشف زیدی بھائی ماشاءاللہ. طارق محمود بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. قاسم علی رضا بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی, جوہر سیکٹر, محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. جوہر سیکٹر, محب بھائی, طارق محمود بھائی ماشاءاللہ. فلاور سی گفٹنگ جاری ہے طارق محمود بھائی کی طرف سے. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. محب بھائی کی طرف سے پرفیوم ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی, محب بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. جوہر سیکٹر کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. وفا پر الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. وفا پر الطافی یو کے. محب بھائی پرفیومز کے ساتھ. وفا الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محب بھائی, آصف قاضی بھائی, کاشف زیدی بھائی, وفا پر الطافی یو کے ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی کی طرف سے پرفیوم آ رہے ہیں ماشاءاللہ. محب بھائی کی طرف سے پرفیوم. فاروق شاہ فاروق شاہ بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. فاروق شاہ بھائی, آصف قاضی بھائی, وفا الطافی یو کے. محب بھائی, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. محب بھائی اگین وفا الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. نسیم بھائی برائٹن, آصف قاضی بھائی, محب بھائی, نسیم بھائی برائٹن. کیسر علی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. کیسر علی بھائی, وفا پرست الطافی یو کے. کیسر علی بھائی, محب بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی, کاشف زیدی بھائی, جوہر سیکٹر ماشاءاللہ. جوہر سیکٹر کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. محب بھائی, کیسر علی بھائی ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی, نسیم بھائی برائٹن ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. ساتھیوں کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. وفا الطافی یو کے. آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. نسیم بھائی برائٹن ماشاءاللہ. وفا الطافی یو کے. کاشف زیدی بھائی, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. دونوں طرف سے گفٹنگ جاری ہے. وفا پرست الطافی یو کے کی طرف سے یو آرسم کی گفٹنگ ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی, کاشف زیدی بھائی, آصف قاضی بھائی, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. وفا الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. محب بھائی, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی, آصف قاضی بھائی ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی, محب بھائی, وفا الطافی یو کے. نسیم بھائی برائٹن ماشاءاللہ. نسیم بھائی برائٹن, وفا الطافی یو کے. کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. مسلسل گفٹنگ جاری ہے. وفا پرست الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. آصف قاضی بھائی, وفا الطافی یو کے. کاشف زیدی بھائی, نسیم بھائی برائٹن ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی, وفا پر الطافی یو کے. آصف قاضی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. وفا الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. کاشف زیدی بھائی, وفا الطافی یو کے ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی, فنگر ہارٹس ماشاءاللہ. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے ماشاءاللہ. کاشف زیدی بھائی, کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. آصف قاضی بھائی, محب بھائی, وفا الطافی یو کے ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ.
کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. وفا پر الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. وفا پر الطافی یو کے کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ ساتھیوں. کاشف زیدی بھائی وفا پر الطافی یو کے ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. وفا پر الطافی یو کے کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. محب بھائی کاشف زیدی بھائی وفا پر الطافی یو کے ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. آصف قاضی بھائی کاشف زیدی بھائی وفا پر الطافی یو کے ملٹیپل گفٹنگ کے ساتھ ماشاءاللہ. آصف قاضی بھائی محب بھائی وفا پر الطافی یو کے کاشف زیدی بھائی ملٹیپل گفٹنگ جاری ہے. وفا الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ جاری. کاشف زیدی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ماشاءاللہ. ملٹیپل گفٹنگ جاری ہے. آصف قاضی بھائی کاشف زیدی بھائی وفا پر الطافی یو کے محب بھائی کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. کاشف زیدی بھائی محب بھائی کاشف زیدی بھائی ماشاءاللہ. وفا پر الطافی یو کے کی طرف سے گفٹنگ آ رہی ہے. آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ہے. آصف قاضی بھائی محب بھائی وفا پر الطافی یو کے کاشف زیدی بھائی آصف قاضی بھائی کی طرف سے گفٹنگ جاری ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ساتھیوں. آصف قاضی بھائی اوہو امبریلا فرام اقبال بہادر بھائی خوبصورت امبریلا ماشاء ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. بہت بہت تمام حضرات جنہوں نے آج 321ویں فکری نشست میں حصہ لیا، پوائنٹ نوٹس کیے، سوال اور جوابات حاصل کیے، سوال کیے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو گفٹنگ کا سلسلہ وہ دل کھول کر بس نہیں چل رہا کہ ساتھیوں کا محبت و عقیدت کا جذبہ یہ کہ ان کا بس نہیں چل رہا کہ کائنات کی دولت لا کے وہ نشاور کر دیں. ایسے تمام گفٹنگ کرنے والے تمام ساتھیوں کا اللہ تعالیٰ رزق میں ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. براڈ پر موجود جنہوں نے تعاون کیا، اللہ ان سب لوگوں پر بھی اپنا کرم اپنا فضل عطا فرمائے. اور جنہوں نے سنا، سننے والوں میں بھی اللہ جذبہ ایمانی ایسا پیدا کر کہ وہ سچ اور جھوٹ، مکر، فریب اور سچائی، امانت، دیانت، ایمانداری، بے ایمانی میں فرق محسوس کر سکیں اور صرف پروپیگنڈے میں آ کر اپنا ذہن نہ بنائیں، بلکہ جن پر اسٹیبلشمنٹ کوئی الزام لگاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو الزامات لگاتی ہے اس کی سچائی کے لیے خود جا کر وہاں مشاہدہ کریں. آپ کو تمام حقائق پتہ لگ جائیں گے. ایم کیو ایم پر جتنے دہشت گردی کے الزام لگے ان کے لیے صرف اتنا عرض ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں، ایک دن ہوا یہ واقعہ، اور ہمارے تو ہر دوسرے تیسرے دن ماورائے عدالت قتل کر کے لاشیں مسخ شدہ پھینک دی جاتی تھیں. ہم ان کے لیے احتجاجی یوم سوگ کا اعلان کرتے تھے، تو اس دن یوم سوگ پرم یوم سوگ ہوتا تھا، لیکن اس کو یوم سوگ پر تشدد یوم سوگ میں تبدیل کرنے کے لیے یہی ایجنسیاں جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کروا کر جس کا مطالبہ عمران خان بار بار کرتے ہیں کہ فوٹیج تو لے کر آؤ، دکھاؤ 9 مئی کے واقعات کی فوٹیج عدالت میں دکھاؤ، تو اسی طرح ایم کیو ایم پر الزام لگائے گئے. خدا را اس بات کو آپ سمجھیے، اور آپ میری پرانی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ الطاف حسین جو آج سے 40 سال پہلے کہتا تھا، 40 سال پہلے
آج بھی وہی الطاف حسین کا منشور ہے، نظریہ ہے، فکر ہے، فلسفہ ہے. ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ سب سننے والوں کو سوچنے، سمجھنے، اچھے برے کی تفریق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پاکستان کے نوجوانوں میں ایسا شعور پیدا کر دے کہ وہ ملک میں، ہم لوگ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، نئی نسل، نوجوان نسل انقلاب کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو جائے. عمران خان پر بھی رحم کریں، ان کی ایج بھی دیکھیں، کیا عمر ہے عمران خان کی. وہ بھی میری عمر کے ہیں، میں بھی 72 سال کا، وہ بھی 72 سال کے. تو جیل میں کیا زندگی گزر رہی ہوگی. لہذا فوری میدان میں آنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کی. اس کے لیے مجھے امید ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں گے، پیغام کو پھیلائیں گے، اور وہی انقلاب دنیا میں لاتے رہے ہیں، وہی پاکستان میں انقلاب لا سکتے ہیں. ان باتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. شب بخیر. گڈ نائٹ. اللہ حافظ. شب بخیر بھائی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.